ٹرمپ کی اپروچ کیا ہے؟ یا ٹرمپ نے اپنے آپ کو ابھی تک بالکل ایک سسپیشن میں رکھا ہوا ہے؟ سعودی عرب میں گئے 600 ارب ڈالر کے معاہدے، قطر کے ساتھ 1.6 ٹریلین ڈالر کے معاہدے، اور پھر وہیں جو ہے وہ تنبیہ کر دی ایپل کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی کہ حضور آپ ذرا انڈیا میں نہیں امریکہ میں کریں۔ ایک جانب وہ پاکستان کا کریڈٹ لے رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا کا ڈنر کی بات بھی کر رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اوورال اپروچ کیا لگ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ دیکھیں، دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو ایک پیس لور اور ایک ایسا سربراہ حکومت جو صرف امریکہ کا صدر نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کا مائی باپ بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہاں میں یہ کروں گا، وہاں میں وہ کروں گا، چین کے ساتھ یہ ہوگا، انڈیا پاکستان یہ کریں گے، اسرائیل میں یہ ہوگا۔ ایک پورا عالمی جو افق پر ہے وہ ایک ہی شخص چھا جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ واضح ہے کہ وہ امریکہ کو جس طرح سے وہ نمبر 1 ڈیفنس پاور ہے، وار پاور ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے وہ ویلتھ کے حوالے سے اور کاروباری ایک نقطہ نظر سے بہت بڑی طاقت ہے، وہ اس کو مزید طاقتور بنائے، اور جو چین کوشش کر رہا ہے مسابقت کی وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے، اور اس کے لیے اس نے کئی راستے اختیار کیے ہیں۔ اور تیسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو تنازعات یا اپنے دور اقتدار میں تنازعات ختم کر کے نوبل پیس پرائز کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو پاکستان کے حوالے سے وہ روزانہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بند کرا دی، لاکھوں لوگ مر جانے تھے، ان سے بچا لیا، لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ تھوڑی سی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع میں نے ختم کرا دیا ہے۔ اگر ایک سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ تنازع ختم ہو گیا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تنازع تو موجود ہے، اور اس تنازع کی وجہ سے معاملہ جنگ تک اور آگے بڑھ کے وہ ایٹمی جنگ تک پہنچ سکتا تھا۔ جو سیز فائر ہوا ہے وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سپیس فراہم کی گئی ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ صاحب اسی پہ خوش رہتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جی میں نے صلح کرا دی، اب تم لوگ آرام سے بیٹھ کے صرف تجارت کرو، تو ہمارے نقطہ نظر سے تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اس سیز فائر تو پہلے بھی چل رہا تھا، اس کو توڑا انڈیا نے، اور ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی کشمیر کے حوالے سے، یا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہیں جو ماضی میں معطل ہوئے تھے اس کو بحالی کے حوالے سے۔ لیکن اگر وہ اپرچونٹی ہمیں نہیں ملتی اور ہمیں پھر بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ جانیں اور بھارت جانے، اور صرف یہ ہے کہ آپ جنگ کی طرف نہ جائیں، باقی ایسے ہی معاملات چلتے رہیں، تو سٹیٹس کو تو پاکستان کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خارجہ کو سعودی عرب سے بھی بات کرنی چاہیے، اور خود مارکو روبیو سے جس نے فیسلیٹیٹ کیا سیز فائر کو، اس سے بھی بات کرنی چاہیے کہ جناب تنازع حل نہیں ہوا، تنازع موجود ہے، سیز فائر جو ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ آج اگر بھارت اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے سیز فائر پر آمادہ ہے تو کل کو جب اس کو موقع ملے گا وہ اس کو توڑ دے گا، وہ ماضی میں بھی ایسے کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف ہی معاملے کو لے جانے کی ضرورت ہے، اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ڈائلاگ ہونے ہیں اس کا بھی ٹائم فریم ہونا چاہیے، اور یہ 3 میرے خیال دور ہو چکے ہیں ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہارڈ لائن رابطہ ہے، تو یہ صرف ڈی جی ایم اوز تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک اتنے دنوں کے بعد آ جانا چاہیے تھا کہ مذاکرات کہاں ہوں گے، کس لیول پہ ہوں گے، اور ایجنڈا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، کم از کم پاکستان کی تجاویز سامنے آ جائیں۔ انڈیا پریشر بھی تو ڈائلیوٹ کر رہا ہے جو اس کو ٹائم مل رہا ہے۔